آئیے آج آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو عشق رسول کا وہ جیتا جاگتا ثبوت دکھانے لے جا رہی ہوں، جہاں ایک نوجوان کا دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس حد تک دھڑکتا تھا کہ اس کی یاد آج بھی ایک مسجد کی صورت میں زندہ نشانی ہے۔ مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں مسجد قباء کے قریب یہ مقام ہے جسے مسجد بنی انیف یا مسجد المصباح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جگہ دراصل ایک ایسی محبت کی گواہی ہے جسے سننے والا ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی تھی جہاں قبیلہ بنی انیف کے ایک کمسن اور نوخیز نوجوان حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ کی رہائش تھی۔ یہ جو سامنے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں بالکل یہی وہ مسجد ہے۔ وہ صحابی جن کی عمر 12 یا 14 سال کے لگ بھگ تھی لیکن جن کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، حضرت طلحہ بن برا۔ جی، یہ اسی صف کے نمایاں صحابی تھے جن کا دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دیوانہ وار دھڑکتا تھا۔ یہ سامنے مسجد قباء آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مسجد قباء کے بالکل سامنے یہ مسجد بنتی ہے، مسجد بنی انیف۔ میں سمجھتی ہوں تاریخ میں ان کی عشق انتہا کا یہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اب ہم ساتھ ساتھ مسجد کے اندر انٹر ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس خوبصورت سی مسجد کو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ واقعہ بھی سناتی ہوں۔ چونکہ ان صحابی کی زیادہ عمر نہیں تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے اتنا کام نہیں لیا کرتے تھے، چھوٹا موٹا کام بتا دینا، یہ رکھ دیجئے، یہ اٹھا دیجئے، یہ اس طرح، یا کسی کو قریب میں بلا دیجئے۔ تو ایک دن حضرت طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا مقصد اپنی محبت اور غیر مشروط اطاعت کا ثبوت پیش کرنا تھا۔ انہوں نے جذباتی انداز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے جو حکم دیں میں اسے فوراً بجا لاؤں گا۔ اگر آپ مجھے یہاں تک کہ حکم فرمائے میں اپنے والد برا بن انیف کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور میں لمحہ بھر بھی تاخیر نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، اتنی چھوٹی عمر، اتنا جذبہ اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ اور اپنی محبت ان کے سامنے ثابت کرنے کا جذبہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا اٹھے، لیکن حضرت طلحہ اس قربانی کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ان کی نبی کی اطاعت اور ان کی رضا دنیا کے ہر رشتے اور ہر چیز پر مقدم ہے۔ سبحان اللہ، ان کا جذبہ یہ تھا کہ عشق رسول میں کوئی شرط نہیں ہوتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان عاشق کا یہ بے لوث جذبہ دیکھا اور مسکرا دیے اور شفقت سے انہیں روکا اور فرمایا، مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں والد سے قطع تعلق ہی کرواؤں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے یہ نوجوان اپنی جان، مال اور خاندان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آواز پر قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار تھا۔ اچھا، اس خوبصورت مسجد کی چھت کور نہیں ہے، یہ اوپن چھت کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ جب اس کے آثار ملے تھے تو اس میں تقریباً 1 فٹ 1.5 فٹ اس کے آثار باقی رہ گئے تھے، پھر اس کی تجدید ہوئی۔ جو یہاں کے کنگ ہیں سلمان، ان کے زمانے میں مزید اس پر کام ہوا ہے۔ یہ جو جگہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ اس لیے دکھا رہی ہوں کہ یہ ان کا پرانا ایریا ہے اور یہ کنگ عبدالعزیز کے زمانے میں ہوئی، پہلے بھی ہوتی رہی ہے مروان بن حکم کے زمانے میں، لیکن اس کے بعد پھر یہ رینوویشن ہوئی ہے اور اب جو یہاں کے کنگ ہیں، کنگ سلمان، انہوں نے مزید اس مسجد کی توسیع کی ہے اور اسے خوبصورت بنایا ہے۔ توسیع بیسیکلی یہ صحن وغیرہ پراپر طریقے سے اور اس کو تھوڑا سا رینوویٹ کیا ہے۔ اچھا، یہ مسجد کا محراب ہے اور ماشاء اللہ یہاں سے اتنی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی، بہت ہی پیاری خوشبو تھی۔ شاید یہاں خوشبو کا اہتمام کیا جاتا ہے یا کیا، اس بارے میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی، خاص طور پہ محراب والی جگہ سے۔ یہ مسجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی گاہ بھی ہے۔ میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ جس وجہ سے یہ مقام تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اب آتے ہیں ان کے حضرت طلحہ بن برا کے آخری ایام کی طرف، جو ان کی محبت کی معراج ثابت ہوئے۔ حضرت طلحہ بیمار پڑ گئے اور مرض نے شدت اختیار کر لی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے اسی جگہ مسجد بنی انیف کے قریب تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی اور اہل خانہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک پیشین گوئی فرمائی، مجھے نہیں لگتا کہ طلحہ آج کی رات نکال سکیں گے، اگر یہ فوت ہو جائیں تو مجھے اطلاع دینا اور جنازے میں جلدی کرنا۔ سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ حضرت طلحہ نے یہ بات سن لی۔ اس پیشین گوئی کو سننے کے بعد بھی ان کی پہلی فکر اپنی ذات یا موت نہیں تھی، بلکہ نبی کی راحت اور آسانی تھی۔ انہوں نے فوراً اہل خانہ کو تاکیدی حکم دیا، ان کے جانے کے بعد، جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے اس پہر تکلیف نہ دینا، صبح ہونے پر جب دن کی روشنی ہو تبھی آپ کو اطلاع دیں۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ نے اسی رات وفات پائی۔ چونکہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت کے لیے دیا گیا تھا، اس لیے ان کے اہل خانہ نے صبح صادق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے دن خود ان کے جنازے میں نماز پڑھائی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے مدینہ کی مٹی میں دفن کیا۔ اللہ اکبر! یہ نوجوان صحابی ہمیں سکھا گیا کہ عشق رسول نہ صرف اطاعت کا نام ہے، بلکہ زندگی کے نازک ترین لمحوں میں بھی ادب، احترام اور خلوص کے ساتھ وفاداری کا بھی نام ہے۔ سامنے مسجد، یہ قبا کے مینار آپ کو سفید نظر آ رہے ہیں، ارد گرد پرانے گھر، اور یہ مسجد ہے۔ یہ مسجد چند سال پہلے کی بات ہے، 5 سال پہلے کی شاید، یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو ویژولز، اس میں آپ مسجد خاص طور پہ اور ارد گرد کے یہ پرانے گھر بھی آپ لوگ آرام سے دیکھ پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیسا خوبصورت اور سادہ مدینہ، ہمارا مدینہ۔ تو یہ جو ہے، یہ مسجد کے اندر کا جو ہے وہ منظر ہے، اور چھت تب بھی اس کے اوپر کور نہیں تھی، اسی لیے جب اس کی تجدید ہوئی ہے تب ابھی بھی چھت اس کے اوپر کور نہیں کی گئی۔ اس وقت بھی اس مسجد کی جو خوبصورتی ہے وہ دیدہ زیب ہے، چاہے پتھروں پہ بیس ہے اس کی، اور زیادہ یہاں پہ نمازی وغیرہ نہیں آیا کرتے تھے، کیونکہ یہ کچھ سالوں پہلے کی تقریباً کووڈ کے زمانے کی جو ہے وہ ویژولز ہیں، اس لیے۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اسی مسجد قباء کے قریب وہ باغ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد آئے تھے اور دھوپ کی وجہ سے ان پر چھاؤں کیا گیا تھا، بستان المستظل، جی یہی بورڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اس کی ویڈیو میں ڈال دوں۔ چلیں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔